77 سے شروع ہیں؟ نہیں کہاں سے 71 نمبر 71 سے جی. نمبر آیت سے اب شروع کرتے ہیں. اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو خذوا حذرکم اختیار کر لو خذوا لے لو کیا چیز حذرکم اپنی خبرداری کی چیز اور وہ چیز جو تمہارے دفاع کے لیے ہو یعنی اسلحہ. تو اس سے پہلا حکم یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے اسلحے کی فراہمی کا حکم دیا کہ ایمان والو جب جہاد کرنا ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ خذوا حذرکم اپنا اسلحہ لے لو. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی جہاد کرنا ہے جس طاقت سے بھی ٹکر لینی ہے پہلے انسان دیکھ لے کہ ہمارے پاس کتنا اسلحہ ہے اور اس کے پاس کتنا اسلحہ ہے. اسی لیے فقہا نے سورہ انفال میں اس کی تفصیل بھی آ جائے گی. فقہا نے باقاعدہ اس کی ریشوز دی ہیں کہ کتنے مسلمان ہوں اور ان کے مقابلے میں کتنے کافر ہوں تو جہاد کرنا جائز ہے اور کتنے کافر ہوں اور کتنے مسلمان ہوں تو جہاد بھی نہیں کرنا چاہیے ایک خاص ریشو کے ساتھ. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں احد میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے اسی سے ثابت کیا. اور ایک بڑی موٹی سی بات انہوں نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کافروں سے ٹکر لینی ہو تو کم سے کم جتنا بھی مسلمان کر سکتے ہیں اپنے اسباب اور سامان اور پیسہ اور جانیں اس کو تو ایک مرتبہ جھونک دینا ان کے مقابلے پھر دیکھیں. اور اگر وہ ریشو نہیں ہے اور اسلحہ اتنا اپنے پاس نہیں ہے تو اسباب کے درجے اور اسباب کے دائرے میں پھر کافروں سے ٹکر لینا بھی جائز نہیں ہو جاتا بلکہ مسلمان پہلے تیاری کریں پھر اس کے بعد کافروں پر ہاتھ ڈالیں. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غزوہ موطا سے جب واپس آئے ہیں تو بڑی مشکل سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوج کو نکال کر لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غزوے میں مسلمانوں کو بڑا ایک طرح کا شرمندگی اور احساس تھا اس چیز کا اور نے کہا اللہ کے رسول ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کافروں کے مقابلے سے بھاگ آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ شکنی کی بات نہیں کی. آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا نحن فرارون ہم فرار اختیار کرنے والے ہیں. نہیں آپ نے فرمایا لا بل انتم عکارون تم تو ایسے ہو جو مزید تیاری کے لیے مدینہ منورہ میں آئے ہو تاکہ تیاری کر کے دوبارہ جا کے حملہ کرو. ہمت پست نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ خذوا حذرکم پہلے تو تم اپنے اسلحے کی فراہمی کا بندوبست کرو اور وہ چیزیں لے لو جو خبردار کریں تمہیں جو تمہارا دفاع کر سکیں. فانفروا اور پھر نکلو سباتن ٹولیوں کی صورت میں. سبات جمع ہے سبتہ کی اور سبتہ عربی میں کہتے ہیں 10 سے زیادہ آدمیوں کی جماعت کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 سے زیادہ آدمیوں کا جتھا گروپ بناؤ ٹولی بناؤ اور نکلو. بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سبتہ جو ہے وہ اکیلے آدمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فانفروا سباتن پھر جب تمہارے پاس اسلحہ آ گیا ہے تو اب اللہ کی راہ میں نکلو اکیلے اکیلے جدا جدا انفروا جميعا یا تم سب کے سب مل کر حملے کے لیے نکلو پوری فوج تیار ہو کر نکلے. وَإِنَّ مِنْكُمْ
اور یقیناً تم میں سے ایسے ہیں لملا یبتئن جو کیا کرے گا یبتئن بتا آہستہ آہستہ چلنا، جو کیا کرے گا ایسا ہے جو دیر لگائے گا. دونوں طرح ترجمہ کیا گیا. منکم سے مراد منافقون، یعنی تم میں ابھی ایسے منافق ہیں جو کیا کرے گا لملا یبتئن جو دیر لگائے گا. اور یبتئن جو ہے اس میں فعل جو ہے وہ دونوں طرح استعمال ہو جاتا ہے عربوں میں، لازم بھی متعدی بھی. لازم اور متعدی کا مطلب یہ ہے کہ جو دیر لگائے گا یا دیر لگوائے گا. جو بتا آہستہ چلنا، جو پیچھے رہے گا، پیچھے ہٹے گا یا لوگوں کو پیچھے ہٹوائے گا. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، دونوں ترجمے اس کے کیے گئے ہیں اور دونوں ہی درست ہیں. تو کوئی آدمی تم میں ایسے بھی ہیں جو خود بھی نہیں جائے گا اور دوسروں کو بھی روکے گا کہ مت جاؤ. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قالا وہ منافق کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ ہم پہ اللہ نے بڑا انعام کیا، اس جبکہ لم اکن نہیں تھا میں معہم ان کے ساتھ شہید ہو جاتا. اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں ان کے ساتھ لم اکن معہم شہیدہ نہیں غلط ہو گیا ترجمہ. ہاں قال قد انعم اللہ علیہ اس نے کہا کہ بلا شک و شبہ انعم اللہ نے انعام کیا علیہ مجھ پر از لم جبکہ نہیں ہوں اکن میں معہم ان کے ساتھ شہیدہ حاضر، جب میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. شہیدہ کا مطلب بھی یعنی ساتھ ہونے کا. جب میں ان کے ساتھ نہیں گیا جنگ میں جہاد میں، اللہ نے بڑا فضل فرمایا مجھ پہ. یہ وہ آدمی ہے جو دیر کر رہا ہے، دیر لگا رہا ہے. یہاں سے جہاد کی بات اللہ تعالی نے پھر شروع کی اور فرمایا اس کا ایک پہلو دیکھ لو کہ منافق انسان جب مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے، مسلمانوں پر کوئی پریشانی آتی ہے، کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، مجھ پر مہربانی فضل کیا، اذ لم اکن معہم شہیدہ کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوا. اگر جاتا تو جو مصیبت ان پہ پڑی ہے وہ مجھ پہ بھی پڑ جاتی. جس طرح یہ لوگ شہید ہو گئے ہیں کہ میرا بھی نمبر آ جاتا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ اور اگر تم میں پہنچتا ہے فضل من اللہ کی طرف سے، اگر تم کو فضل خدا کا پہنچے یعنی مال غنیمت میں پیسہ مل گیا، فتح نصیب ہو گئی، غنیمت کا مال ہاتھ آ گیا، اللہ کا فضل جیسے بھی ہوا یہ ہو لَيَقُولَنَّ تو وہ کہتا ہے، یہ ہے ترجمہ مشکل ذرا دیکھیے گا اسے. لَيَقُولَنَّ تو وہ کہتا ہے کَأَن لَّمْ تَكُن جیسے کہ نہ ہو بینکم تمہارے درمیان و بینہ اور اس شخص کے درمیان مودتن کوئی بھی محبت گویا تھی نہیں تم میں اور اس میں کچھ دوستی. یا لیتنی اے کاش کنت معہم میں ہوتا ان کے ساتھ فافاز فوزا عظیما فافوز فوزا عظیما تو میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، مراد پا لیتا اگر میں ان کے ساتھ ہوتا. ترجمے کی مشکل یہ پیش آتی ہے، جو مشکل ہوتی ہے ترجمے میں وہ یہ کہ کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ یہ جو ٹکڑا ہے نا درمیان میں آپ اسے نکال دیجئے، مربوط کلام سے اسے نکال کے پھر آپ یوں پڑھ لیجئے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور جب تمہیں اللہ کی طرف سے غنیمت کا مال کوئی چیز ملتی ہے لَيَقُولَنَّ تو وہ کہتا ہے ضرور اس کو کیا کہتا ہے، اس کا مقولہ آگے آ گیا، اس کا قول آگے آ گیا. بات اس کی یہ یا لیتنی کنت معہم کاش میں ان کے ساتھ ہوتا فافوز فوزا عظیما تو میں بہت بڑی کامیابی عظیم فضل یہ مجھے بھی مل جاتا. یوں ہے ٹھیک ہے جی. اب یہ درمیان کا جو جملہ ہے یہ کیا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے بات کرتے کرتے آپ درمیان میں کچھ اور بات کہہ کے پھر اصل کی طرف چلے جاتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے ہم پڑھ رہے ہیں، ذرا چائے لانا اور اس آیت سے شروع کرنا ہے. تو یہ جو ذرا چائے لانا جو بیچ میں آپ نے کہا نا ان دو جملوں کے درمیان، یہ جملہ ایک الگ چیز ہے کہ کسی اور کو کہا ٹھیک ہے. اور مربوط کلام یہ تھا کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور اس آیت سے اس آیت تک ہے.
یہ مربوط ہو گیا نا ایک دوسرے کے ساتھ، جملہ مل گیا. درمیان میں جو بات کہی تھی یہ درمیان کی بات کسی اور وجہ سے تھی، بس اللہ تعالیٰ نے ایسے یہاں کیا ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں جملہ معترضہ. جو جملہ درمیان میں پڑ جائے، جو جملہ درمیان میں آ جائے. کئی جگہ پہ قرآن پاک میں ایسے ہی آیا. باپ بیٹا کھانا کھا رہے ہیں اور باپ کہتا ہے دیکھو اتنے پیسے فلاں کے لیے ہیں، اتنی چیزیں آج میں لایا تھا، ارے چھوٹے لقمے لو، اور پھر میں بازار گیا تھا اور یہ چیزیں ہوئی تھیں. تو وہ باتوں میں وہ بیٹا بڑے بڑے لقمے لے رہا ہے نا، کھا رہا ہے، تو اسے درمیان میں ایک جملہ کہہ دیا اگر چھوٹے لقمے کھاؤ، اور پھر اپنی بات وہیں سے شروع کر. اب دیکھا ہے، یہ سمجھ آئی. اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح فرمایا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جب اگر تمہیں پہنچتا ہے اللہ کا فضل مال غنیمت، لَيَقُولَنَّ، تو یہ کہتا ہے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں، جیسے تمہارا اور اس کا کبھی کوئی تعلق تھا ہی نہیں. کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یا لیتنی کنت معہم، کاش میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بہت بڑی مراد پا لیتا. سمجھے اس عبارت کو؟ اب اس کی تشریح دیکھی. اللہ تعالی نے فرمایا ایک پہلو تو اس کا یہ ہے لمن لا یبطئن، کہ خود جہاد میں نہیں جاتا، یا یہ کہ لوگوں کو روکتا ہے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اور تمہیں جب کوئی مصیبت پہنچے مسلمانوں تو کہتا ہے شکر ہے میں ساتھ نہیں تھا، اللہ نے مجھ پہ فضل فرمایا. یہ فضل فرمایا اللہ نے، یہ اس لیے نہیں کہ کوئی خدا کی تعریف کر رہا ہے، بلکہ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ اتفاق کی بات ہے، تقدیر کی بات ہے کہ جی میں اس دن ٹرین میں نہیں تھا جب ڈاکہ پڑا. کہتے ہیں ایسی بات ہے. یہ منافق کو خدا کی تعریف نہیں کر رہا، کہتا ہے کہ اس دم اکم معہم شہیدہ، جب میں ان کے ساتھ نہیں تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جب اللہ کا فضل تمہارے شامل حال ہوتا ہے، جہاد کے بعد مال غنیمت ملتا ہے، فتح ہو جاتی ہے، لَيَقُولَنَّ، تو یہ آدمی کہتا ہے. کیا کہتا ہے یہ تو بعد میں بتائیں گے. درمیان میں اللہ تعالی نے اس بات کی گویا شکایت کی ہے. فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ مسلمانوں سے اتنا ہی آ کے کہتا کہ بھی بڑی خوشی ہوئی، آپ لوگوں کو فتح ہو گئی، میں تو نہیں گیا مگر آپ کی فتح سے خوشی ہو گئی، مال غنیمت آپ کو مل گیا. اتنا بے تعلق ہوتا ہے کہ کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ، جیسے کہ تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، بَيْنَهُ، اور اس کے درمیان، تمہارے اور اس کے درمیان مَوَدَّةٌ، مودہ دوستی، تعلق، جیسے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، جیسے کوئی دوستی ہی نہیں رہی. ایسا بیگانہ. اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کی خوشی میں خوش ہونا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت. کئی مرتبہ مسلمانوں کی ترقی ہوتی ہے نا، مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے دنیا میں، تو جس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا بھی دور بیٹھ کے خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کی جیت ہو گئی، مسلمانوں کی ٹیم غالب رہی. کئی جگہیں ایسی آ جاتی ہیں تو مسلمانوں کی خوشی سے خوشی ہوتی ہے نا. اللہ نے اس کو یہاں بیان کیا ہے اور شکایت کی ہے کہ ایسا منافق ہے کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسے اسے کبھی مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں رہا. اتنی بے حسی. لیکن اس کا مخالف پہلو نہ لے لینا کہ جسے مسلمانوں کی خوشی سے خوشی نہیں ہوتی وہ منافق ہے، ایسی بات نہیں. بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جب مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن ایک سنجیدہ سمجھدار آدمی اس سے بھی بڑی بات سوچتا ہے کہ یہ تو بچوں کے کھیل ہیں یار، اس سے آگے کی بات سوچنی چاہیے. چلو ٹھیک ہے بچے خوش ہو لیں. یہ چیز کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ. دیکھا ہے اللہ تعالی نے شکایت کی ہے کہ اتنا بے تعلق. اس لیے کرنے کے کاموں میں سے یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی ترقی ہو، مسلمانوں کی کوئی اچھائی ہو تو اس سے خوش ہونا چاہیے. اور یہ اس کی اصل ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مبارکباد دیتے ہیں، خوشی سے پیش آتے ہیں. کسی کے ہاں اولاد ہو گئی اس کے گھر جا کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کسی کو کوئی عہدہ مل گیا اس کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جا کے اسے کہتے ہیں کہ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترقی دی. یہ اسلام کی، مسلمان ہونے کی علامت ہے، ایمان کی علامت. اور صحیح ترین موقف وہ ہے جو اس پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا. اور جس دن طائف میں بارش ہوئی انہوں نے 2 نفل پڑھے مکہ مکرمہ میں، بڑے خوش تھے، اور نماز کے بعد کہنے لگے کہ لوگوں میرا کوئی اونٹنی طائف چرنے جائے گا
اور نہ طائف شہر میں میری کوئی زمین ہے کہ مجھے خوشی ہے اس کی، البتہ مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ نے بارش دے دی اور وہاں جانوروں کے پیٹ بھر جائیں گے، گھاس اگائے گی۔ یہ صحیح رویہ ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں مسلمانوں کی ترقی ہو، جہاں مسلمان اچھے کام کر رہے ہوں، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ الحمدللہ مسلمان اپنے کسی بھائی کو دنیا ہی کی ترقی مل رہی ہو، اس پہ بھی خوش ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ اس کا اسلام کے کام آ جائے گا، اللہ نے بڑا عہدہ دے دیا ہے، اس عہدے کے ذریعے اسلام کی خدمت کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے وہ کہتا کیا ہے، اب آئی بات اس کی، یا لیتنی کنت معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، بڑی چیزیں مجھے مل جاتی۔ یہ ہے اس انسان کا حال، یعنی ایسا منافق ہے کہ خدا کے حکم پہ نہیں جاتا بلکہ دنیا کے نفع دیکھتا ہے کہ وہ کہاں سے لوگوں کو تکلیف پہنچی تو اب الگ رہنے پر خوش ہے، ریجھتا ہے۔ ریجھنا سمجھتے؟ خوش ہونا، ریجھنا، خوشی سے بھی ایک اور چیز، خوشی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی کہ ہم نہیں گئے، محفوظ رہے، بہت اچھا ہوا جو دوسرے کا نقصان ہوا، ریجھنے میں یہ بھی پہلو شامل، تو نہیں گئے اس پر خوش ہے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے تو پچھتاتا ہے اور دشمنوں کی طرح حسد کرتا ہے۔ یہ ہے کَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسے اس کے اور تمہارے درمیان کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا، ایسی بے اعتنائی۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اور کاش میں ساتھ ہوتا تو مجھے بھی یہ مل جاتا۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ، اگر اسے چاہیے، دو ترجمے ہیں، پہلا ترجمہ اس منافق کے لیے کرتے ہیں، فلیقاتل، اسے چاہیے یہ فوزن عظیما، بڑی کامیابی، تو چاہیے کیا کرے، یقاتل، وہ لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ کئی ایک یہ اور ایک آدھ رکوع اس کے بعد بھی آ رہا ہے، اس کا ترجمہ مشکل ہے، اس لیے بار بار اس پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ اسے سمجھ لیں۔ اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں منافق کے ساتھ، کہ یہ منافق کہتا ہے اچھا ہوا میں ساتھ، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بڑی کامیابی ملتی، بڑی کامیابی، سو اس کا نتیجہ، یعنی اگر تمہیں بڑی کامیابی ہے منافق لینی ہے، فلیقاتل فی سبیل اللہ، تو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہ لڑے، خدا کی راہ میں جہاد کرے، الذین، ان لوگوں سے، یشرون، جنہوں نے الذین یشرون، جنہوں نے ترجیح دی ہے، ان سے لڑے، جنہوں نے ترجیح دی ہے ان سے لڑے، جو لوگ بیچتے ہیں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے عوض میں، یعنی دنیا کی زندگی انہوں نے اس کو ترجیح دے دی آخرت پر۔ پھر دیکھیے فلیقاتل فی سبیل اللہ، اسے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑے، الذین، ان کافروں سے، یہ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، بالآخرہ، آخرت کے عوض میں، آخرت کو بھول گئے، دنیا کی زندگی کو خرید لیا، یہ ہے ترجمہ۔ الذین یشرون، یشرون کا جو لفظ ہے نا، یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کئی مرتبہ اسے سن چکے ہیں، خریدنے کے معنی میں بھی، بیچنے کے معنی میں۔ تو اس لیے یہاں پر اگر ترجمہ آپ منافق کا کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ اسے چاہیے اللہ کی راہ میں لڑے ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے بالآخرہ، آخرت کے مقابلے میں۔ ایک اچھا، دوسرا ترجمہ کر لیں، یہ پہلا سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اور وہ منافق کہتا ہے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد حاصل کر لیتا، یہاں تک پہنچ کے منافق کی بات ہو گئی ختم۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ، سو چاہیے کہ لوگ لڑیں اللہ کی راہ میں۔ اب آ گئے صحابہ رضی اللہ عنہ، اب کوئی بھی مسلمان مومن، الذین، ان لوگوں سے، یشرون، جو دنیا کی زندگی، فلیقاتل، سو چاہیے کہ وہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی فروخت کر دی ہے، بالآخرہ، اور آخرت کو لے لیا۔
وہ لوگ لڑیں اللہ کی راہ میں، صحابہ رضی اللہ عنہ، جن کی صرف تعریف یہ ہے. یہاں پہلے ہم نے الذین سے کفر مراد لی تھی نا، کافر. اب یہاں پر مراد خود صحابہ رضی اللہ عنہ اگر لے لیں تو پھر کیا ترجمہ بنے گا؟ پھر یہ بنے گا کہ فلیقاتل فی سبیل اللہ، چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں الذین، وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ختم کر دیا ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اپنے ہاتھ سے فروخت کر دیا ہے بالآخرہ، اور اللہ سے آخرت لے لی ہے. یعنی اتنے جان نثار ہیں صحابہ رضی اللہ. اب سمجھ آئی؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، اصل میں اس کے ترجمے پہ ہے اختلاف. اگر آپ منافق لیتے ہیں یہاں پر فلیقاتل فی سبیل اللہ، تو اس منافق کو چاہیے کہ بڑی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں لڑے، تو پھر اس کو لے لیجئے کہ کن سے لڑے؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ان کافروں سے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو مول لے لیا، خرید لیا، اپنا لیا بالآخرہ، آخرت کے عوض میں، اور آخرت برباد کر لی. اور اگر آپ یہ لیں کہ فلیقاتل فی سبیل اللہ، چاہیے کہ مومن انسان اللہ کی راہ میں لڑے، جہاد کرے. الذین یشرون الحیات الدنیا، اور مومن لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو تج دے دی، دنیا کی زندگی کو پیچھے ڈال دیا، دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیا، ہاتھ سے نکال دیا بالآخرہ، آخرت کے عوض میں، اور آخرت انہوں نے لے لی، خرید لی، اور آخرت کی گھر بنا لی. ٹھیک ہے جی، یہ دو ترجمے ہو گئے. وَمَن یُقاتل فی سبیل اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے. اب یا تو منافق مراد لے لیں، اور یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، کوئی بھی. من یقاتل فی سبیل اللہ، جو خدا کی راہ میں لڑتا ہے، فیقتل، سو جب وہ مارا جائے. مارا جائے، شہادت کی شکست ہو گئی نا، تو شکست ہو جائے، مارا جائے، انتہا ہو گئی شکست کی. ایک تو ترجمہ یہ، یا مطلقاً شہادت، کہ چاہے بعد میں مسلمانوں کو فتح ہی نصیب ہو گئی ہو لیکن وہ شہید ہو گیا. او یغلب، یا یہ کہ وہ کیا ہو جائے، دوسری چیز یہ کہ وہ غالب آ جائیں، فتح ہو جائے مسلمانوں کو، یعنی غازی ہو یا اللہ کی راہ میں مارا جائے، کوئی صورت ہو جہاد میں گیا ہے. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان قریب اسے بہت بڑا ثواب دیں گے. یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی پر نظر نہ رکھیں، آخرت کو سمجھیں کہ اللہ کے حکم میں ہر طرح سے نفع ہے. شکست ہو گئی، مارے گئے تو بھی آخرت میں اجر دیں گے، فتح ہو گئی، غالب ہو گئے تو بھی آخرت میں اجر دیں گے. نوتی ہے اجر عظیمہ، بہت اجر ہمارے پاس ہے. فسوفا، ان قریب ہم اجر دے دیں گے. مسلمان کسی صورت میں نقصان میں نہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو حدیث میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب لامر المومن، اس مومن کا کام بھی بڑے ہی عجیب ہے. آپ نے فرمایا جب تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو بھی اللہ سے لینے والا بنتا ہے اور اللہ اسے اجر دیتا ہے. جب خوشی ملتی ہے شکر کرتا ہے تو بھی اللہ سے لینے والا ہی بنتا ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر. یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اسے ان قریب دیں گے، کیا اجر عظیم دیں گے. بس کل انشاءاللہ.